اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الاحزاب، 33ویں سورت، 21واں پارہ، اتل ما اوحی۔ آج ہم کریں گے 15 سے لے کر 20 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ جبکہ یقیناً وہ کر چکے تھے وعدہ اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے پیٹھ، اور ہوتی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ۔ تو یہ وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے۔ منافق کی مسلسل ڈیفینیشن چل رہی ہے کہ منافق کون ہے، کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اللہ سے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے پیٹھ پھیری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیے گئے وعدے کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں دے گا فائدہ تم کو بھاگنا، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے پہلے، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے، اور اگر کریں گے ایسا تو نہیں لوٹو گے مزے زندگی کے مگر تھوڑی مدت اور۔ یعنی یہ جو بھاگے منافق، سورہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، سورت ہے سورہ الاحزاب۔ جنگ الاحزاب بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو وہ بھاگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں نبی پر کہ کہہ دیجئے، قل کا مطلب کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو یہ بھاگنا، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے۔ تو بھاگ رہے ہیں وہ تو تم تھوڑی دیر اور ہی مزے لے سکو گے دنیا کے، اور اس کے بعد تو موت تو یقینی ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا وَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پوچھئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو بچا سکے گا تم کو اللہ سے اگر چاہے وہ تم کو نقصان پہنچانا، یا کون ہے جو روک سکے گا اگر چاہے وہ تم پر ہونا مہربان؟ اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی یا دوست، حمایتی، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ وہ کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے اللہ سے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے بھی تم کو کوئی نہیں، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا۔ یقیناً علم ہے اللہ کو خوب ان کا جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کاموں میں تم میں سے، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، اور نہیں ہوتے شریک وہ لڑائی میں، جنگ میں، علاوہ چند کے۔ یہ سب ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں جہاد کے کاموں سے، رخنہ ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اشہۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت فاذا ذہب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد اشہۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ کنجوس ہیں بہت زیادہ ساتھ دینے میں تمہارے، یعنی وہ ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب وہ خوف یعنی خطرے میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ تمہاری طرف، اور گھما گھما کر دیدے
اس شخص کی طرح جس پر ہو رہی ہو طاری غشی یا موت کی وجہ سے۔ پھر جب دور ہو جاتا ہے وہ خوف تو بولتے ہیں بڑھ بڑھ کر سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بناتے ہیں باتیں تیز زبانوں سے لالچی بن کر مال غنیمت پر۔ یہی ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے ہیں، پھر ضائع کر دیے اعمال اللہ نے ان کے سارے کے سارے، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تو وہ لوگ جو منافق ہیں وہ اصل میں سختی کے وقت، مشکل کے وقت بھاگ جاتے ہیں، دیدے دکھاتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے میں حصہ پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہم نے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ تمام اعمال ضائع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ آئیے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ خیال کیا، گمان کرتے ہیں وہ یہ کہ حملہ آور لشکر نہیں گئے۔ وہ کیا خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ حملہ آور لشکر نہیں گئے ابھی تک، اور اگر آ جائیں گے حملہ آور لشکر چاہیں گے یہ دل سے کہ اے کاش بلا شبہ وہ جا بیٹھتے درمیان بدوؤں کے یعنی صحرا میں، اور پوچھتے رہتے تمہاری خبریں، اور اگر ہوتے وہ تمہارے درمیان تو نہیں حصہ لیتے جنگ میں مگر برائے نام۔ وہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر حملہ آور ہو جائے لشکر تو جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ دور جا کر بیٹھ جائیں گے اور بس خبریں پوچھتے رہیں گے کیا ہوا بھائی، اور اگر وہ تمہارے درمیان بھی ہوں تب بھی وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے مگر برائے نام۔ ابھی آپ کے سامنے اتلو ما ہویا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی 20 نمبر تک کی تلاوت کی گئی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔